السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو بس کچھ ہی لمحات رہ چکے ہیں اور آپ کو انٹرانس ایگزامینیشن فیس کرنا ہے 2021۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے 2020۔ آج میں میتھمیٹکس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پڑھاؤں گا، بس کچھ ٹپس دوں گا جو آپ کے انشاءاللہ کل کام آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ٹینشن نہیں لینا ہے۔ پہلی بات، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایگزام کے ٹائم پر یا اس سے پہلے وہ ٹینشن فیل کرتے ہیں، سٹریسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دباؤ لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز، آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے رہنا ہے اور کول بھی رہنا ہے، ٹھیک۔ بیکاز اگر آپ نے ٹینشن لے لیا، اگر آپ کے کوسچن آتے بھی ہوں گے، وہ آپ کے ٹینشن کی وجہ سے، آپ کے پریشر کی وجہ سے وہ غلط ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے خوش رہیے اور پرسکون رہیے، اطمینان سے رہیے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنی اسٹریٹجی پر کہ کل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے اس دن کہا تھا کہ آپ کے ٹوٹل میں 60 مارکس ہے، اس میں 2 سبجیکٹس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ ایک ہے ریئل اور ایک ہے ایبسٹریکٹ۔ وہ آج بھی سٹینڈ ہے، اس کے اوپر میں آج بھی سٹینڈ ہوں، ریئل اور ایبسٹریکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کو اس میں سے، اگر آپ کو ان دونوں میں اللہ بچائے کہ فیلئر آ گیا، وہ دونوں آپ کی لٹلی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ کو میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور اس دن بھی کہا تھا کہ یہ دونوں آپ کے لیے کی رول ہے، ریئل اور ایبسٹریکٹ۔ بیکاز اس میں جو کوسچن ہوتے ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں، شارٹ مینز وہاں پر کانسیپٹ آپ کا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کانسیپٹ لیول اچھی ہے تو ان دونوں کو آپ بہت ہی اچھے انداز سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلی بات، آپ کوشش کریں گے جب آپ وہاں پر بیٹھیں گے نا انٹرانس ہال میں، مطمئن رہیے، ٹھیک ہے، مطمئن رہیے، پیپر کو لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا OMR شیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے فل کیجئے، کسی بھی جلد بازی کے بغیر، نام لکھیے، رول نمبر لکھیے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پیپر کو سیل جو ہے اس کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو انسیل کریں گے، ٹھیک۔ تو پہلی بات آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کو کوسچن ڈھونڈنے ہیں۔ پہلا جو آپ کا ہوگا نا گردان، آپ کو کوسچن ڈھونڈنے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو ایبسٹریکٹ ملے گا، جہاں جہاں آپ کو ریئل ملے گا، اس کو آپ ٹک کرتے جائیں۔ جو جو آتا ہوگا، جو جو آتا ہوگا آپ کو، اس کو آپ ٹک کرتے جائیں، جس میں آپ پورے کانفیڈنٹ ہوں۔ پہلی بات، ریئل اور ایبسٹریکٹ کے کوسچنز فرسٹ ٹرن میں، ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ کوسچنز فرسٹ ٹرن۔ جو جو آپ کو آتا ہے اس میں سے، مطلب جلدی جلدی آپ ٹک کر سکیں گے، اس کو آپ وہاں پر اینڈ سرکل کیجئے۔ اور اس میں بھی آپ خیال رکھیے کہ اینڈ سرکل بھی ٹھیک کیجئے گا۔ پہلے دیکھیے کہ میں کون سا کوسچن مارک کرتا ہوں۔ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے، بہت سارے دوست دیکھے ہیں جن کو سب آتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر OMR شیٹ میں غلطی کی ہے۔ ان کو کوسچن نمبر 21 دینا تھا، انہیں 22 یا 20 دے دیا۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیے کہ اگر 10 سیکنڈ ایکسٹرا بھی لیں گے، لیکن این سرکل ٹھیک کیجئے کہ مجھے کون سا کوسچن فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے جو جو آتا ہے اس کو آپ کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہوگی ایک ٹرن، سپوز اس میں سے ہو گئے آپ کے پہلی ٹرن میں 12 کوسچنز، اب آپ پھر سے ٹرن کیجئے، اس میں
ज्यादा टाइम नहीं लेना है पहले टर्न में, ठीक है। अब आ जाइए उन क्वेश्चंस पे जो आपने देखे हैं पहले टर्न में, लेकिन आपको लगा कि ये टाइम लेंगे, लेकिन आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और रियल में की बात कर रहा हूं मैं, फिर आप उनको कीजिए रियल और एब्स्ट्रैक्ट में से। सपोज आपके आगे फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, ठीक है। फिर अगर आपको लगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें मुझे डाउट है, सपोज आपको एक आ गया, सपोज क्वेश्चन है कि अगर आपको ये लगा कि इसमें ए और बी नहीं आ रहा, मतलब आपको लगा कि ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, सी और डी बचता है, सी और डी बचता है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसमें आप एनसर्कल करेंगे, रुकना नहीं है इसमें। और थोड़ा सोचिए एक्स्ट्रा, थोड़ा सा आप इनको भी एनसर्कल कीजिए। सपोज वो आगे 1 और 2 मार्क्स, ठीक है। बस अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इसमें से, मतलब आपने उसके बारे में नहीं सुना है, उसको आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपने वहां पर गलती की, ये तो रियल है, एब्स्ट्रैक्ट मुझे आएगा, लेकिन आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आप ये गलती ना कीजिएगा कि ये मुझे आता है मैं इसको एनसर्कल करूंगा, वो गलत होता है। और आपको, अगर आपने गलती की तो आपने अपने आप को नुकसान किया। क्यों? एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया और आपको जो सही क्वेश्चन थे उसमें से मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को नुकसान मत की, जो जो आता है उसको कीजिए। सपोज ये आगे 16 और 17 मार्क्स, 15, 16, 17, दिस इज एनफ फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स। फिर रह गए डिफरेंशियल और कैलकुलस, ठीक है। उसमें मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप यहां पर 5, 8 to 10 मार्क्स कीजिए खाली, मतलब उसमें से 5 आउट ऑफ 15 मैं कह रहा हूं, बिकॉज ईच जो सब्जेक्ट है वो 15 मार्क्स कैरी करता है। मैंने उस दिन भी कहा है आपको और आज भी कह रहा हूं कि आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सिर्फ 5 to 6 कीजिए, और जो कैलकुलस है उसमें भी आप 5 to 6 कीजिए, तो आपको इसमें से फायदा होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि आउट ऑफ 13 यू विल गेट सपोज 10 to 12, 10। अगर कोई इससे अच्छे लाएंगे मार्क्स, कोई अच्छा इससे स्कोर करेगा, वहां उसने 24 लाए, यहां भी उसने 15, 16 लाए, तो सल्यूट टू देम, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ज्यादा डीप नहीं गए हैं, ठीक है, जो अपने आप को एंटर करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही कारआमद है, बहुत ही फायदेमंद है कि 5 to 6, 5 to 6 वही हो गया, वहां से 16 और 15, यहां से 10 to 5 और 10 to 12 वही हो गया 25, 26, 27। इतना स्कोर काफी है आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ अहम चीजें हैं जो मैं अभी भूल गया था, उनको भी मैं अब यहां पर आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रात भर वो नहीं सोते हैं, ठीक है। इसीलिए आप एक काम कीजिए कि नींद पूरी कीजिए, ठीक है। आपको रात भर बेदार नहीं रहना है। अगर आप बेदार रहे तो आप एग्जाम में बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात, जो स्लीप है ना, वो आप अच्छी कीजिए, ठीक है। पूरे 7-8 घंटे जल्दी सोइए, ठीक है, तो सुबह जल्दी भी उठिए। नींद, एक ही पॉइंट है कि नींद आप पूरी कीजिए, ठीक है, हाँ, पूरी कीजिए। रात भर बेदार नहीं रहना है, वो आपको वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और एक और बात, कुछ बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1, और उन्होंने साइड में लिखा अपने अंदाज से, इसका आ जाएगा ए पार्ट, उन्होंने एनसर्कल नहीं किया। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेपर पे ही लिखते हैं ए पार्ट, इसका लिखा बी पार्ट, और उनको ये ख्याल रहता है कि मैं आखिर में इसको फिलअप करूंगा, लेकिन फिर आखिर में टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं अपने तौर से, लेकिन वो पेपर में वो जो OMR शीट है उसमें वो फिलअप नहीं करते हैं। विद द रिजल्ट
دے فیل ashamed ایٹ دا اینڈ، اور بہت ہی پچھتاتے ہیں. اس لیے آپ ایک کام کی، جو بھی آپ کو کوشچن آئے گا اس کو سالو کیجئے اور اس کو وہیں پر انسرکل کیجئے، وہیں پر انسرکل کیجئے. ویٹ مت کیجئے کہ میں آخر میں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پر فل کروں گا. اور سب سے آخر میں یہ بات کہ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ کھا کے جاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، کیلے بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور وہاں پر نیندیں آ جاتی ہیں. اور آپ کا ایگزام بھی تو 2 بجے کے بعد ہے، اس لیے نیندیں تو مطلب نیندیں تو زیادہ آتی ہیں عام دنوں میں. اس لیے آپ ایک کام کیجئے کہ کم کھائیے تاکہ آپ کو نیند نہ آئے وہاں پر، اور آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، وہ اچھی ورک کرے. ٹھیک ہے، ہو گئی یہ. تو باقی جو معاملات ہے وہ آپ اللہ پر چھوڑیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آخری چانس نہیں ہے زندگی میں. زندگی میں بہت سارے آپ کو چانسز ملیں گے، اپرچونیٹیز ملیں گے. ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر کیجئے. نہیں ہوگا تو مایوس نہ ہو جائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہوگا وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت ہی روشن ہے، وہ بہت ہی تابناک ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان فضول چیزوں میں نہ گھسائیے کہ اگر نہیں ہوا پھر کیا کریں گے، اگر نہیں ہوا پھر کیا کریں گے. ان چیزوں کو سائڈ لائن کیجئے، فوکس کیجئے کل کے انٹرانس پر، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور صبح جو ہے نماز پڑھ کے جائیے، اللہ سے دعا مانگ کے جائیے. ٹھیک ہے، جو ہوگا انشاءاللہ خیر ہی ہوگا. میری طرف سے آپ کو بیسٹ وشز، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں کل جب آپ وہاں سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہاں پر اس کو دیکھیں گے کہ آپ نے کیسا کیا. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.